کو دنیا میں پھیلایا. لیکن میرے دوستو آج حال کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہمارے استاد گرامی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب ان کا تذکرہ نیپال کی سرزمین پہ چھڑ جاتا ہے. یہ محقق مسائل جدیدہ ہے میرے دوستو. بات آ جاتی ہے اور جب ان کے اوپر میں اس طریقے کی باتیں آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہمارے امت کو, ہمارے امت یعنی مسلمانوں کے اندر میں پروردگار عالم وہ شعور عطا فرما کہ جس سے یہ لوگ آج تحقیق کے ان مسائل کو جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو, اجماع امت کی روشنی میں ہو, اس کو اسلام ہی کی روشنی میں یہ علماء کرام بیٹھ کر کے حل کرتے ہیں. لیکن ہمیں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے. دوستو اختلاف کو مٹاؤ اور اتحاد کو پیدا کرو. آج کون نہیں جانتا ہے ایشیا کے اندر میں جو اختلاف پایا جاتا ہے یورپ میں وہ اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ یورپین یونین بن چکا ہے. یورپ کا کوئی کنٹری کسی کنٹری پہ اٹیک نہیں کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشن امریکہ 50 اسٹیٹ میں بن گیا. اتنا بڑا ہوتے ہوئے اللہ اکبر یہود و نصارہ کی حکومت, لیکن ان کے اندر میں کوئی اسٹیٹ کا کوئی بھی کسی طریقے کا جھگڑا نہیں. اور آج ہمارے اندر میں بہت طریقے کے جھگڑے ہیں. اسی برِ صغیر کے اندر میں, گلف کے اندر میں کتنی تنظیمیں ہیں. میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں. کئی مرتبہ مجھے انڈونیشیا جانے کا اتفاق ملا, ملیشیا گیا, وہاں کے مسلمانوں صوفیہ سے ملاقات کیا, مشائخ سے ملاقات کیا. اس کے علاوہ عرب ممالک میں جانا لگا رہتا ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج مسلمان اگر اپنے اندر سے انانیت کو ختم کر لے, اور اس کے بعد میں ایک آخری پیغام جو دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے مرکز حقیقی مدینہ شریف کی طرف پلٹ جائے, سارا اختلاف ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں اسلام مدینے میں سمٹ جائے گا. اس لیے اے دوستو اپنی طرز زندگی کو, اپنے وضاحت کو, اپنے اعمال, اپنے کردار کو, اپنے ہر طرز زندگی کو مدینے والے آقا کی طرف منسوب کر لو, اور شخصیتوں کے اس دیوار کو گرا کر کے آپ مدینے کی طرف متوجہ ہو جاؤ. آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بزم سلوک و تصوف کی خوشبو میں پروان چڑھنے والی باوقار علمی شخصیت حضرت علامہ رئیس الخیری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عریضہ تأثرات پیش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور آج کے اس اتحاد امت کانفرنس کے حوالے سے اپنا اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين وإلى غير النهاية.
قابل صد مبارکباد ہیں استاذ الکریم استاذ العلماء سند العلماء شیخ طریقت حضرت علامہ مفتی آفاق احمد صاحب مجددی دامہ ظلہ النورانی، جنہوں نے اس پورا شوق اور پرفتن دور میں جبکہ اختلاف گھر گھر ہو گیا ہے، ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں عالمی اتحاد امت کانفرنس کا اہتمام اور انعقاد کیا۔ اور بڑی متانت و سنجیدگی کے ماحول میں آپ حضرات مدرسہ الجامعۃ الاحمدیہ کے اس جشن دستار فضیلت کے پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت علامہ موصوف آپ کو اتحاد ملت کانفرنس سے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ نام سرکار پہ زندگی چھوڑ دو، نام سرکار پہ زندگی چھوڑ دو اور اب زمانے کے حالات کو موڑ دو، اور اب اٹھو، اٹھ کے سارے جہاں کے لیے، اب اٹھو، اٹھ کے سارے جہاں کے لیے کفر و الحاد کا سلسلہ توڑ دو، اور اپنے اسلاف کی زندگی کے لیے، اپنے اسلاف کی زندگی کے لیے ارے ہاتھ میں ہاتھ دو، دل سے دل جوڑ دو۔ ہاتھ میں، ہم جانتے ہیں آپ لوگ کچھ نہیں بولیں گے، اللہ بولیے تو بہتر ہے نا۔ ایک مقرر تقریر کر رہے تھے تو ان کو سبحان اللہ کہلانے کا اتنا شوق تھا، تقریر کر رہے تھے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تو کہہ رہے ہیں مجمع سے کہیے سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ سنیے خالی قاعدے سے، اس لیے کہ فہرست بہت طویل ہے، بس مختصر سا وقت آپ کے حوالے کرنا ہے، اور یہ طے کر کے بیٹھیے کہ ہمیں آج اس اتحاد امت کانفرنس سے کچھ لے کے جانا ہے، یہ طے کر کے آپ بیٹھیے۔ اور اتحاد امت کانفرنس آپ کو پیغام کیا دے رہی ہے، وہ پیغام سماعت کیجئے۔ اچھے برے کی تجھ کو خبر دے کے جاؤں گا، اچھے برے کی تجھ کو خبر دے کے جاؤں گا، میں پڑھنے والی تجھ کو نظر دے کے جاؤں گا، میں پڑھنے والی تجھ کو نظر دے کے جاؤں گا، اور میں حضرت آفاق کا شاگرد ہوں ایسا، میں حضرت آفاق کا شاگرد ہوں ایسا کہ پتھر کو بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا، پتھر کو بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا۔ آئیے پورا مجمع عالم تصور میں تھوڑی دیر کے لیے کھو جائے اور بارگاہ نبوت و رسالت سے لو لگا کر درود